یہی غیب اللہ کے لیے، الغیب للہ، انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے. لہذا کوئی اگر غیب کی بات کرے تو تہمت یہ لگے اس کے اوپر، یعنی عجیب بات نہیں ہے. مولا جب آئندہ کی باتیں بتا رہے ہیں، سرکار جب آئندہ کی باتیں بتا رہے ہیں، تو سننے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم غیب ہیں. تم سن رہے ہو کہ وہ آئندہ کی باتیں بتا رہے ہیں. شاید یقین اس لیے نہیں تھا کہ دیکھا نہیں تھا. آپ اپنی قسمت میں ناز کریں کہ وہ روایات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو انہوں نے بھی سنی تھی مگر انہوں نے آپ کی طرح دیکھا نہیں تھا. اب آپ کا عقیدہ اور آپ کا یقین جو ہے جہاں فضیلتوں والا ہے وہاں بہت بڑا کارنامہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ کر ایمان لے کر آئے. نبی نے امام حسین کے بچپن میں بتا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، تو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ مولا جنگوں پر جاتے ہوئے بتا دیتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. میدان میں اتر کر مولا علی بتا دیا کرتے تھے کہ آج کتنے ماروں گا. مارنے کے بعد بتا دیتے تھے کہ آج ہم نے جو 10 لوگوں کے اوپر سے تلوار رکھ کر اتار لی، چھوڑ دیا انہیں، ان کے نسل میں مومن آنے والا ہے. جو علی نسلوں کو جانتا ہو، اس کے بارے میں کیا یہ جو ہے یا علی آپ عالم غیب ہے. جب مولانا نے یہ باتیں فرمائی، یہ ارشادات فرمائے جو نہج البلاغہ جن سے پورے کہنے لگے آپ عالم غیب ہیں. حضرت نے فرمایا میں صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ پہلو محسوس کریں گے، غیب اللہ کے لیے، قدرت اللہ کے لیے، عزت بھی اللہ کے لیے. اب عزت اسے ملے گی جو اللہ سے قریب تر ہو جائے گا. میں اس خمسہ مجالس میں شاید تیسری یا چوتھی دفعہ حاضر ہوں، اور ایک پہلے سال کی مجلس کے اندر عزت کے اوپر کچھ دیر گفتگو رہی تھی. کوشش کرتے ہیں ہم اپنی یادداشتوں کو محفوظ رکھیں کہ ہم نے کہاں کیا پڑھا ہوا ہے. تو بعض اوقات قصداً ایک چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تکرار نہیں ہونی چاہیے. عزت، لفظ عزت جو ہے عزیزان گرامی، شاید میں اور آپ سب محنتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے. کوئی نوکری کر رہا ہے کہ صاحب عزت ہو جائے، کوئی کاروبار کر رہا ہے کہ صاحب عزت ہو جائے، پڑھ رہے ہیں بچے اس لیے کہ عزت مل جائے. چاہیے وہ چیز جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو راضی کرتے رہیں، پھر ہمیں عزت مل جائے گی. عزت مل جائے گی. اب اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں کہ عزت انسان کو حاصل ہو؟ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا. عزت کہتے کسے ہیں؟ صرف تعریف سن لیں میرے کم سن ساتھی. عزت کہتے کسے ہیں؟ عزت کہ جب میں تعریف کروں گا تو تعریف کی جاتی ہے رسم تام سے، رسم ناقص سے، حد تام سے، حد ناقص سے، تشبیہ سے، تمثیل سے. تو میں یہاں پر تمثیل کے ذریعے سے تعریف عزت اگر کروں کہ عزت کسے کہتے ہیں، تو آپ کیل کو تصور میں لے کر آئیے. دقت فرمائیں گے، کیل کو تصور میں لے کے آئیے اور اس کیل کو آپ دیوار کے اوپر ضربے مار کر داخل کرنے کی کوشش کیجیے. تو جتنا دیوار پختہ ہوگی جی اتنا یہ کیل اندر جاتے ہوئے زور زبردستی کا سامنا کرے گی، یعنی دیوار اسے اندر نہیں آنے دے گی. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، آپ سے ہی بہت سے دوست وہ فلاں کیل لے کر آؤ، جو وہ فولاد والی کیل ہوتی ہے. تو یہ مضبوط کیل کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ مقابلہ مضبوط سے ہے. اب اس دیوار کے اندر جو زیادہ مضبوط مثلا RCC کی دیوار ہے، اس میں آپ کو اس کیل کو ڈالنے کے لیے آپ نے وہ مہنگی اور سخت والی کیل آپ نے تلاش کی. بعض اوقات وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، بعض اوقات وہ بھی مڑ جاتی ہے، کیل اندر نہیں جا پاتی. یہ جو کیفیت دیوار کی اور کیل کی ہے، یعنی یہ جو حالت اس وقت دیوار اور کیل کی ہے، یہ عزت اور بے عزتی کی کیفیت ہے. یعنی اس وقت دیوار نے ثابت کیا ہے کہ میں صاحب عزت ہوں، میں غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گی. اور یہی کیل اگر آپ عزیزان گرامی لکڑی پر ٹھوکیے تو شاید 2 ضربوں میں ہی لکڑی کو کیل چلی جائے گی. تو یہ جو لکڑی ہے یہ اس کی نسبت عزت میں کمزور ہے. اس نے جلدی جگہ بنانے دی ہے اپنے غیر کو. یہ وہ صاحب عزت نہیں ہے جیسی وہ صاحب عزت ہے، جلدی اس نے جگہ بنانے دی ہے.
لیکن عزیزان گرامی یہ کیل آپ مضبوط ترین کیل بھی جائیں تو ایک اور جگہ پر بھی اس کو ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ٹھوکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ پتھر لیجئے، اس پہ کیل کو جوڑیے اور آپ مارنا شروع کیجئے کہ کسی طرح یہ کیل پتھر میں چلی جائے۔ پتھر ٹوٹ جائے گا، جگہ نہیں بنانے دے گا، اسے کہتے ہیں عزت۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، غیر کو جگہ نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اب مولا حسین کا جملہ سنیے، میرے مولا فرما رہے ہیں ان الدائی ابن الدائی قد رکضا بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا۔ جی یزید کو مخاطب کر رہے ہیں، ان الدائی ابن الدائی قد رکضا بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بین الذلۃ والذلہ، میرے سامنے دو ہی رستے اب رہ گئے، یا ذلت کا رستہ اپناؤں یا عزت کا رستہ اپناؤں۔ اور یہ کہہ کر فوراً فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم اہل بیت سے ذلت دور ہے، ہم ذلت کا رستہ اپنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں موت کے رستے کو اپناؤں گا، میں ذلت کے رستے کو نہیں اپناؤں گا۔ یہ لہجہ وہی اپنا سکتا ہے جو اللہ سے عزت پاتا ہو، جسے اللہ نے عزت عطا کی ہو، وہ ہے کہ جو اس لہجے میں بات کرے گا۔ عزیزان گرامی دقت فرمائیں گے، یہاں بحث اور گفتگو یہ ہے کہ عشق کی وادی میں جانے والے لوگ، عاشقوں کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات انہیں پاگل کہا جاتا ہے۔ یہ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہیں بھائی اقبال صاحب ہمیں آپ کے دوسرے مصرے سے اتفاق نہیں ہے۔ علامہ کا احترام بہت ہے، مگر علامہ وحی کے مطابق تو کلام نہیں کہتے تھے جو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ نہیں بھائی عقل اور عشق کو آپ نے دور کر دیا، ہو نہیں سکتا کہ عقل اور عشق دور ہو جائے۔ عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو عاشق بنتا ہے، نہیں مانا جا سکتا کہ عقل سے دوری کو عشق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاگل ہے عاشق پاگلوں کو عاشق نہیں کہا جاتا، کمال عقل رکھنے والے کو عاشق کہا جاتا ہے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، کائنات میں حسین سے بڑا کوئی عاقل نہیں ہے۔ پھر علامہ خود فرما رہے ہیں مرکز مادریان مرکز پرکار عشق، یہ فاطمہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہو وہ حسین ابن علی، وہ حسن مجتبی، وہ زینب کبریٰ، وہ عقل۔ یہ تو جو کہہ دے وہ عقل ہو جائے گی، ان کا قول اگر میں سمجھ لوں تو صاحب عقل بن جاؤں، ان کے فرامین پر عمل کر دوں تو میں عاقل اور عقیل قرار پاؤں۔ تو یہ عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی ہے، عقل ابھی پر۔ البتہ مجھے میں نے اخباریات کو تھوڑا بہت تو دیکھا ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، لیکن شاید یہاں عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی سے مراد وہ نمرود کی بیٹی تھی جو چھت پہ کھڑے ہو کر پکار رہی تھی، چھت پہ کھڑے ہو کر پکار رہی تھی کہ اسے بچاؤ، اسے نہیں جلاؤ، میں بھی کود جاؤں گی۔ اور عشق آگ میں جا چکا تھا اور عقل کہہ رہی تھی میں بھی کود جاؤں گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ شاید ہی مناظر کی ہے، ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ آ جائے۔ البتہ بعد میں وہ کودی ہے آگ میں۔ حضرت ابراہیم کو جب نہیں کوئی نہیں سن رہا تھا حضرت ابراہیم کے بارے میں اس کی بات کو، تو وہ آگ میں کود گئی تھی، دیر سے کودی مگر کود گئی تھی، اور جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی رہی ایسے اس پر بھی ٹھنڈی رہی، وہ بھی جلی نہیں ہے، وہ بھی جلی نہیں ہے۔ یہ بھی عشق کی وادی ہے۔ اگر میں یہیں یہ کہہ دوں کہ ایک کو اللہ سے عشق تھا، ایک کو اللہ کے عاشق سے عشق تھا، لہذا اگر کوئی اللہ سے عشق کرے تو حسین بنتا ہے، اور کوئی حسین سے عشق کرے تو عاشق الہی سے عشق بنتا ہے۔ اور یہ وہی طول کے اندر ہے، عرض کے اندر نہیں ہے۔ یعنی ہمارا عشق اللہ سے، ہمارا عشق
نبی سے، ہمارا عشق مولا علی سے، ہمارا عشق امام حسین سے، یہ عشق اللہ کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ اگر میں کہوں یا اللہ مدد اور اسی نیت سے کہوں یا رسول اللہ مدد اور اسی نیت سے کہوں یا علی مدد، مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ کو مانتا ہوں ایسے ہی رسول کو مانتا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ عرض میں اللہ کو اور رسول کو برابر برابر نہیں رکھنا ہے۔ فلسفے میں عرض کہتے ہیں برابر برابر رکھ رہے ہو، طول کہتے ہیں اوپر نیچے رکھ رہے ہو۔ ہم جب اللہ رسول اور اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو عرض میں نہیں مانگتے، طول میں مانگتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دیا ہے، انہیں اللہ نے دیا ہے، یہ نظام الہی ہے، یہ الہی نظام سے ہٹ کر نہیں ہے۔ عشق حسینی در حقیقت عشق ہمیں خوبیاست، ہر تمام خوبیوں سے عشق اگر کرنا ہے تو صرف حسین سے عشق کرنا ہے، تمام کمالات سے اگر عشق کرنا ہے تو صرف امام حسین سے عشق کرنا ہے۔ یہ عشق کی وادی، علامہ مجھے یاد آ گئے تو میں ان کے عشق کے بعد میں اس دروازے پر ان کی محبت کا اظہار ہے، فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کے دو ہی قصے تو ہیں، عشق کے دو ہی داستانیں ہیں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا، اور یہ ہیں دونوں حسین، یہ ہیں دونوں فاطمہ زہرا کے بچے۔ سارا خانوادہ عاشقوں کا خانوادہ ہے، پورا عاشق گھرانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بچا دینے والا گھرانہ، جو اس سے جدا نہیں ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہے، وہ ان سے جدا نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے، اس کی مثل ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سورج سے نکلنے والی شعاعیں، شعاع سورج نہیں ہوتی اور سورج سے جدا نہیں ہوتی۔ ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے ہی نکلنے والی چیز ہے، ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو سورج تو وہاں ہے، شعاع تو یہاں ہے، جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ گلے کے ساتھ کراچی آیا ہوں، آپ کی توجہات اور آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ 8 سے کچھ 5 منٹ پہلے ہی منبر پہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ بعد والی مجلس تھوڑا فاصلے پر ہے، ہمیں وہاں پہنچنے میں بھی دقت ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر احباب تشریف فرما ہو گئے تو آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اور عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، اور اب معلوم نہیں کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے۔ ان عاشق اور معشوق کی گفتگو میں اتنا ضرور طے ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے دروازے پہ مجمع دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے دروازے پہ رش دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات دیا کرے گا محمد۔ اس سے بدل کر صلوات دیا کرے گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث عشق و وابست کربلا و دمشق، یہ کربلا ایک مکمل عشق کی داستان ہے، اور یہ کوفہ و شام ایک مکمل عشق کی داستان ہے۔ ایک بہن کا کام ہے، ایک بھائی کا کام ہے، شریکت الحسین۔ جب شریکت الحسین کا لقب آپ سنیں گا، میں بچوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں، جوانوں سے، بزرگوں کو مجھے دعا دینی ہے، کو سبق سنانا ہے، تو حسین کو ذہن میں ضرور لائیں، تب جناب زینب کا شریکہ ہونا سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین معصوم ہے، شریکہ معصومہ۔ امام حسین اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئے، شریکہ کو بھی عالمہ غیر معلمہ ہونا چاہیے۔ امام حسین قطب عالم امکان ہے، شریکہ بھی سانس لے گی تو کائنات سانس لے گی، شریکہ سانس بند کر دے تو کائنات کی سانسیں رک جائے گی۔
تو یہ جلوے سارے جناب زینب نے دکھائے ہیں. تو شریکہ کہتے کسے ہیں؟ جب میری بی بی نے دربار شام میں خطبہ شروع کیا تو لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، بعض جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، پیروں میں ان کے گھنگرو تھے، وہ جب پیر اٹھاتے تھے تو آوازیں آتی تھیں. جناب زینب کی آواز ایک مرتبہ گونجی ہے اس فضا میں، اسکت، خاموش. تو جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا اس نے پیر اٹھا لیا. وہ جو گھنٹی گلے میں جھولتی ہوئی گئی تھی وہ وہیں اسی فضا میں جا کر سارا ماحول ایک مرتبہ منجمد ہو گیا. اس لیے کہ زینب کہہ رہی ہیں خاموش. یہ قطب عالم امکان، اس پوری کائنات پہ تصرف رکھنے والی بی بی، ولایت تکوینی رکھنے والی بی بی، سب خاموش ہو گئے. شریکت الحسین بی بی، کوئی ایک ایسی جگہ دکھائیے کہ جہاں امام حسین کے ساتھ زینب نے شراکت نہ رکھی ہو. بلکہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسین مولا اپنی بہن پہ جو آخری وقت میں دم کر کے گئے ہیں وہ ان مصیبتوں کے مرحلوں کے لیے تھا کہ جس کو آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے. شریکت الحسین ہونے کا ایک اور جلوہ سنیں گے عزیزاں. کوئی ایسا لاشا نہیں ہے جس میں زینب ساتھ ساتھ نہ چلی ہو. جب حسین اٹھا کر لاتے تھے نا لاشا تو میری بیوی کو اپنے دائیں یا بائیں دیکھتے تھے، بہن کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر حسین کو حوصلہ ملتا تھا. میں نے ایک نبی کی عجیب حدیث دیکھی، فرماتے ہیں کہ جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں تو مجھے تبلیغ کرنے میں حوصلہ ملتا ہے. یہ نبی کا فرمان. میں جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا دین پہنچانے میں ہمت ملتی ہے. یہی کچھ کیفیت حسین ابن علی کی ہے. جب جناب زینب کو قریب میں دیکھتے ہیں نا تو امام حسین کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، امام کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہر لاشے کے ساتھ ساتھ زینب چل کر آئی ہے. یعنی امام حسین نے اگر قاسم کا لاشا اٹھایا ہے تو لاشا زمین پہ رکھوانے میں بھائی کے ہاتھوں میں مدد کی ہے. اگر امام حسین، اللہ اکبر، علامہ رشید العابی نے تو ایک مجلس میں جملہ پڑھا، نقل صاحب نے بھی اپنی مجلس میں بیان کیا ہے، مسموعات علماء اور اتقیاء میں متقی علماء کرام جو محتاط پڑھا کرتے ہیں اکثر ایسے ہی ہمارے ہاں، ان کے ہاں یہ جملہ ملا ہے کہ جب حضرت علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے تو بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی تھی تو برابر میں دیکھا کہ بہن زینب کھڑی ہے اور کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب ہر کے بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا تھا تو ہر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے. کہاں غلام کے بچے کا لاشا؟ امام نے فرمایا ہر جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا. لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے اس وقت زینب نے بڑھ کر کہا تھا. اور جو مشہور روایت ہے امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی آؤ بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی. لا کے رکھا ہے جناب زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھتیجے کا لاشا، اپنے بھتیجوں کا لاشا. لیکن عزیزانو آپ رو رہے ہیں، جملہ محسوس کریں گے، سارے لاشوں میں زینب ساتھ ساتھ نظر آئیں مگر دو ننھے لاشوں میں امام پوچھتے رہ گئے کہ زینب کہاں ہے. جب لا کے گنج شہیدہ میں لاشا رکھا امام نے فرمایا ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جب مولا محمد کی خبر شہادت آئی تھی تو زینب خیمے کی پشت پر گئی تھی. اب جا کر کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے. شکران شکرا، حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر. کسی بی بی کی آواز آئی زینب تمہیں حسین بلا رہے ہیں. میری بی بی آئی ہے اپنے بچوں کے لاشوں کے قریب بیٹھی ہے. امام نے فرمایا زینب ابھی اون میں دم ہے، کچھ دیر پہلے تو میں یاد کر رہا تھا. میری بی بی آگے بڑھی، اون کے سر کو جب گود میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی جب بچے نے پائی تو آنکھوں کو کھول دیا، ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی، اماں ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اب تو آپ ہم سے راضی ہو گئی. اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس آج کے بیان کی مکمل ہو گئی. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جاؤں. اس بی بی نے کیا کیا مصائب کا سامنا نہیں کیا کہ یہ مجالس ختم ہوں گی، مکمل ہوں گی شب شہادت امام سجاد کے اوپر.
سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر. 3 سال کا سن ہے, تھکیں گے نہیں. اگر رونا رہے تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کبریٰ کا. نبی روزانہ نماز فجر کے بعد در زہرا پہ آ کے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے, ادب اور احترام کرتا ہے نبی کا. نبی کو گھر میں لے لیا جاتا ہے. اس دفعہ کیا ہوا, جیسے ہی نبی نے سلام کیا دروازہ کھلا, مگر 3 سالہ زینب ہے جو دروازے پہ کھڑی. آگے بڑھ کر نبی نے اپنی نواسی کے پیشانی کا بوسہ دیا. جتنا پیار امام حسین سے ہے, جتنا پیار امام حسن سے ہے, اتنا ہی زینب کبریٰ سے بھی نبی کو پیار ہے. پیشانی کا بوسہ دے کر کہا, بیٹا تم دروازے پر کیوں کر آئی ہو؟ کہ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے, اور اماں کا کہنا یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو. نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے. نانا کوئی سہارا نہیں ہے جس سے جا کر میں سہارا لوں. دور مجھے ایک درخت نظر آیا, میں نے اس درخت کا سہارا لیا, مگر کچھ دیر کے بعد آندھی کا جھونکا آیا, وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر ایک فاصلے پر درخت نظر آیا, میں نے اس کا سہارا لیا, وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. تیز آندھی چل رہی تھی نانا, میں نے پھر تیسرا درخت دیکھا, میں نے اس کا سہارا لیا, ایک جھونکا آیا اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا. اللہ اکبر, جملہ سنیں, نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا. اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی, مگر خواب نے بڑا عجیب منظر اپنایا ہے. نانا تیز آندھی تھی, میرے سر سے چادر اتر گئی. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے زینب تمہارے 3 سہارے ہیں, تمہارا بابا علی تمہارا سہارا, اجرکم اللہ, تمہارا بھائی حسن, تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. واہ حجابا, واہ حجابا کے ماہ بلد ہوگے, کوئی نہ ہوگا جو نبی ظالم لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, بانیان مجلس عزا اور وہ محفوظ حدیث نقوی کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. واقع حسین